آج سے کئی سو سال پہلے چوہوں کا ایک خاندان چھوٹے سے بل میں رہائش پذیر تھا۔ دن کی روشنی میں چوہے اپنے بل سے نہیں نکل سکتے تھے اور نہ ہی خوراک کی تلاش کر سکتے تھے، سو سارا دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک بلی نہایت ہی آسانی سے انہیں دیکھ لیتی اور ان کا شکار کر لیتی تھی۔ چوہے رات کو بھی نکلتے تو جب بھی چھپ چھپا کر نکلتے تھے بیچارے۔ بلی کا خوف ان کے سروں پر تلوار کی طرح لٹکا رہتا۔ وہ کتنی بار احتیاط برتتے، بلی انہیں دبو پاؤں آتی اور انہیں خبر بھی نہ ہو رہتی اور ان کا ساتھی وہ لے کر ڈنر کر لیتی۔ ایک لمبے عرصے تک خوف کے عالم میں جیتے رہے، ہر روز ان کے ساتھ بلی کی بھیڑ چڑھتے رہے۔ آخر ایک دن بوڑھے چوہے نے اجلاس بلوایا جس میں ہر چوہا بڑا چوہا شریک تھا۔ بوڑھے چوہوں نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیو، یہ ڈر ڈر کر جینا کوئی مشکل ہو گیا ہے میرے لیے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے دشمن کے پیٹ جو ہے وہ ہتھے چڑھ رہے ہیں اور ہم چپ کر کیا یہ سہتے جا رہے ہیں۔ بوڑھے چوہے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور دیگر چوہوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے۔ اس نے اپنا مکہ لہرایا اور کہا کہ آخر کوئی حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی بھی۔ سوچو میرے ساتھیوں، کوئی ترکیب سوچو، اس عذاب سے نجات پانے کی آزادی جو ہے وہ کیسے گزارے ہم۔ بوڑھا چوہا خاموش ہوا تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر ایک چوہا زور سے اچھلا اور بولا، وہ مارا۔ ایسی ترکیب سوچی کہ بس یہ سارے چوہے یک زباں ہو کر بولے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ایک بلی ایک گھنٹی لیتے ہیں اور ایک بلی کی گردن میں باندھ دیتے ہیں، تو جب وہ آئے گی تو جو ہے گھنٹی بجے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم بھاگ جایا کریں گے۔ سب چوہے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ واہ بھائی واہ، کیا عمدہ ترکیب ہے، آپ بڑے ہیں، آپ ہی بلی کی گردن میں گھنٹی باندھیے۔ چوہا تیار ہو گیا۔ جب بلی کے آنے کا وقت ہوا تو گھنٹی لے کر بل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ بلی جو تھی وہ قریب آئی، چوہے کے تو چھکے چھوٹ گئے، ہاتھ پاؤں کپانے لگے اور گھنٹی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا بل میں داخل ہو گیا۔ بلی نے شکار کو بچتا دیکھ کر واپس چلی گئی، مگر چوہے بہادر کا برا حال ہوا۔ سب چوہے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے تھے، کوئی تالیاں مار رہا تھا، کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا۔ ایک نے تو یہ بھی کہہ ڈالا، بڑا آیا گھنٹی باندھنے والا۔ اگلی رات تمام چوہے پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس بار ایک بوڑھے چوہے نے ترکیب بتائی، میرے دوستو، اتفاق میں برکت ہے نا، اس لیے جیسے ہی بلی آئے گی ہم سب اس پر حملہ کر دیں گے، خوب ماریں گے۔ ایسا کرنے سے بلی ہماری ڈھاک بیٹھ جائے گی اور دوبارہ ہمیں شکار کرنے کی ضرورت نہ کر سکے گی۔ سارے چوہے خوش ہو گئے، بلی کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی بلی آئی سب نے حملہ کر دیا، کوئی ٹانگ سے چمٹ گیا، کوئی کاٹنے لگا، کوئی دم کاٹنے لگا، کوئی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ جو زور لگایا دم جھاڑی، پھر پیر پٹکا تو ایک چوہا دور جا کر گرا، دوسرے کا کچومر نکل گیا۔ باقی چوہوں نے جو دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی، سب بل کی طرف بھاگے اور بلی نے اطمینان سے ایک تگڑا چوہا دبوچا اور چلتی بنی۔ سب چوہے ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے، بزدل اور ڈرپور کے الباقات ایک دوسرے کو دینے لگے، پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سوچنے لگے۔ ایک ننھا سا چوہا بول اٹھا، مجھے ایک اچھی ترکیب سوجی ہے، وہ یہ کہ زمین پر گوند پھیلا دی جائے، اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ جب بلی گوشت کا ٹکڑا لینے کے لیے آئے گی تو ہم جو ہے وہ یوں ہم اس کے گھنٹی باندھ دیں گے۔ اب چوہا خوشی خوشی گوند زمین پر پھیلانے لگے، گھنٹی ہاتھ میں پکڑے بلی کا انتظار کرنے لگے۔ بلی آئی، سرخ گوشت کا بڑا سا ٹکڑا دے کر اس کی باچھیں کھل گئیں، جھٹ سے اس پر لپکی، لیکن یہ کیا تھا، اس کے پاؤں تو گوند کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ جیسے جیسے نکلنے کی کوشش کرتی ویسے ویسے اس کا جسم مزید گوند میں چپٹتا جاتا۔ چوہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو نعرہ مستانہ بلند کیا۔ ننھا چوہا لپک کر بلی کی پیٹھ پر چڑھ گیا، اس نے گردن میں گھنٹی باندھی۔ دیر تک چوہے ننھے حق کے نعرے، جو دوسرے چوہے تھے وہ نعرے لگاتے رہے، خوشی کا جو ہے وہ جشن مناتے رہے اور بلی کا مذاق اڑاتے رہے۔
اسی وقت سے چوہے بلی سے نہیں ڈرتے، انہیں بلی کے آنے کا دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کی گردن میں بندھی گھنٹی جو ہے وہ بجتی رہتی ہے اور وہ فوراً ہی اپنی بل میں چھپ جاتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آپ کو سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔